یہ ہے کہ ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوتی. اللہ اور بندہ ضد ہیں، ہر چیز میں ضد ہے، ایک نہیں ہو سکتے. جیسے سورج اور چاند ایک نہیں ہو سکتے، مشرق اور مغرب ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اللہ اور بندہ ایک نہیں ہو سکتے. بات میں بڑی آسان کرنے لگا ہوں، 2 + 2 4 والا حساب کرنے لگا ہوں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا. بڑی آسان گفتگو کروں گا کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ کہے کہ اردو میں تقریر تھی مجھے تو خاک سمجھ میں نہیں آیا. بات کا نتیجہ بڑا اچھا نکل آئے گا. وہ اللہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں. اب اسے ضرورت ہے ہمیں دین دینے کی، ہمیں ضرورت ہے دین لینے کی. ایک ہو نہیں سکتے کیونکہ دونوں ضدیں ہیں. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. پانی اور آگ ضد ہیں. جہاں آگ ہو وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہو وہاں آگ نہیں. لیکن انسان نے اپنے علم میں سوچا کہ میرے پانی اور آگ کو ایک کرنا ہو تو میں کیا کروں. علم نے کہا کہ پھر ایک ایسا کام کر کہ برتن میں رکھ پانی، نیچے جلا آگ. بادشاہ حسین عزت دیں. آگ اپنا اثر پانی کو دے گی، پانی آگ کو بجھائے گا نہیں، کیونکہ درمیان میں برتن ہوگا وسیلہ. اس کا مطلب کہ علم نے بتا دیا کہ وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو جاتی ہیں، درمیان میں اگر وسیلہ ہو تو ضدیں ایک ہو سکتی ہیں. اب وہ برتن اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کا اثر اپنے پاس نہیں رکھا. جتنا اثر اسے آگ نے دیا، جتنا پانی کو چاہیے تھا اس نے پانی کو پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ امین بھی تھا، وسیلہ غاصب نہیں تھا، وسیلے نے پانی کا حق نہیں رکھا. جو بندہ ابھی بھی پریشان ہے اس سے آسان میرے بس میں ہے ہی نہیں. میں یہاں پہ گفتگو کر کے چلا جاؤں اور پھر کبھی اس علاقے میں آؤں اور کوئی صاحب میری گاڑی کے پاس آکے میرا رستہ روک لے اور وہ کہے کہ جناب آپ دربار میں آئے تھے اور آپ نے مجلس پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو. ہم نے اپنی آپ کی تقریر پہ یقین کیا، شیعہ قوم کا خطیب ہے، بات اس نے علم سے کی ہوگی. لیکن آپ کے جانے کے بعد ہم خانے واز شہر میں گئے، وہاں سے ہم 300 روپے کا پلاسٹک کا ٹب لے کے آئے. ہم نے اس میں پانی رکھا، نیچے آگ جلائی، نہ پانی بچا، نہ برتن بچا، نہ آگ بچی. آپ نے تو کہا تھا پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو. تو میں فوراً کہوں گا سرکار پوری بات سمجھی نہیں تھی. میں نے یہ بھی بتایا تھا وسیلہ جب بھی بنانا کسی اچھی جنس کا بنانا، بری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے. وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار. یا رسول اللہ، یا وسیلہ اچھا ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ہیں آل محمد وسیلہ. اللہ انہیں پوری طاقت دیتا ہے، یہ آگے ہمیں اتنی دیتے ہیں جتنی ہمیں اس وقت میں ضرورت ہوتی. بات اتنی آسان ہو گئی یہاں سے بچہ بھی خالی نہ جائے. یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کی تاریں آتی ہیں نا جی، اس میں وولٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں گھروں میں اتنے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وابڈا والوں نے ہمارے گھروں کے قریب آ کے وہ ایک آلہ رکھتے ہیں ٹرانسفارمر. وہ جتنی لائٹ اس میں آتی ہے وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے کر کے آگے گھروں کو اتنی دیتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. وہ بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ پھر آگے جو اہل علم ہیں جنہوں نے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس کا اس پہ علم پہ عبور ہوتا ہے، وہ آگے جو گھروں میں سوئچ اور ساکٹ لگاتے ہیں نا جی، وہ اتنی لگاتے ہیں جتنا ظرف ہوتا ہے اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اتنے وولٹیج سے زیادہ آپ کریں گے تو جل جائے گا. اس لیے ظرف کے مطابق اثر ہوتا ہے. اثر ایک جیسا آتا ہے، آگے ظرف علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ظرف پہ آ کے اثر بدل جاتا ہے. علی پیچھے سے ایک آتا ہے، مومن کے قریب آئے چہرہ کھل جاتا ہے، منافق کے قریب آئے تو چہرہ جل جاتا ہے.
لہٰذا یہ آل محمد ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. کوئی ضد نہیں ہے. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں تو وہ ہمارا مہمان نہیں، وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. یہ اعتراض کیا ہے مولوی نے کہ شیعہ مجلسوں میں جاؤ گے تو وہ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا مجلسوں میں نہ. یہ بہانے ہوتے ہیں. بچپن میں مائیں بچوں کو کہہ دیتی ہیں بیٹا بازار میں شام کو نہ جانا، بھوت ہوتا ہے. وہ سچ مچ ہوتا نہیں، وہ بچے کو ڈراوا ہوتا ہے کہ بچہ ڈر جائے کہ باہر نہیں جانا. مجلسوں میں کچھ نہیں ہوتا، یہ مولوی کا صرف ڈراوا ہوتا ہے کہ یہ مجلسوں میں نہ جائے. بڑی آسان سی بات کر دیتے. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو وہ بڑی آسان سی بات سمجھ لے گا. دیکھیں ہم سب کو جتنا بھی ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے. بادشاہ میرے بولنے سے پہلے آپ نے لفظ بول دیا اور یقیناً یہی ہے ہر ایک کی خواہش ہے جنت میں چلا جائے، کچھ ایسا ہو جائے جنت میں چلا جائے. مولوی کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے جی، وہ جنت کا دیتا ہے. بندے اس کی بات پہ زیادہ یقین کر لیتے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جمعرات کو لاؤڈ سپیکر میں کہتے ہیں کہ 10 روپے بھی جو مسجد میں بھیجے گا نا وہ جنت میں چلا جائے گا. اور بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ مولوی جب کہہ رہا ہے نا تو پھر چلے جائیں گے. بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، پورے ملک میں یہی سادگی سے گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ اس علاقے میں بھی کسی بندے نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو تو وہ پہلے پتہ کرواتا ہے کہ مالک کون ہے. باتیں میں نے یہی کرنی، سوزی میرے ساتھ کوئی نہیں، قصیدے مجھے آتے کوئی نہیں ہے. یہی 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی اور آپ کو سلام کر دینا ہے. مالک کون ہے؟ بندہ کسی جگہ کا بڑا پسند ہے، یار یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ جگہ مجھے لینی ہے. مالک کون ہے؟ کسی نے بتایا جی مالک پاکستان میں نہیں ہوتا، باہر ہے پاکستان سے. شام کو ایک بزرگ نے آ کے دروازے پہ دستک دی. بندے نے دروازہ کھولا. اس نے کہا یار تو وہ پلاٹ دیکھنے گیا تھا، تو نے لینا ہے؟ جی میں نے لینا ہے، لیکن میں نے پتہ کروایا مالک دبئی ہے. اس نے کہا جی میں بیچ دیتا ہوں. آپ مالک ہیں؟ نہیں جی میں اس کا سسر ہوں. جو چپ بیٹھے ہیں وہ خرید لیں گے، پیسے دے سکتے ہیں اسے. آپ کہیں گے جناب رشتہ داری آپ کی بڑی قریبی ہے، بڑی عزت والی رشتہ داری ہے، لیکن آپ مالک نہیں ہیں. آپ کے نام کاغذ ہیں. وہ کہتے ہیں کاغذ اس کے نام ہے لیکن رشتہ داری کی بنیاد میں بیچ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، رشتہ داریاں گھروں تک ہوتی ہیں، کاغذوں میں آپ مالک نہیں. اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے خریدنی ہے. اگلے دن 3-4 بندے اور دروازے پہ دستک دے. اس بابے کو چھوڑ ہم بیچتے. آپ مالک ہیں؟ نہیں ہم اس کے یار ہیں. میں تو آپ کے ذہنوں کے قریب ہو رہا ہوں اور آپ اتنا دور ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس یاروں سے خرید لیں گے؟ آپ کہیں گے دوستیاں آپ کی اپنی جگہ، تعلقات آپ کی اپنی جگہ، آپ میرے لیے قابل احترام ہے. اگر آپ کے پاس کاغذات میں ملکیت ہے تو پھر ہم آپ سے لے لیتے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جب مالک آئے گا تو ہم مالک سے خریدیں گے. ان پڑھ بندہ بھی جب رجسٹری کروانے جائے تو پڑھے لکھے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے. بیٹا پیسے میں نے دینے، کاغذ تو نے دیکھنے ہیں. جو بندہ بیچ رہا ہے مالک یہی ہے، اسی کے نام پہ ہے. اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ 5 مرلے کے لیے پتہ کرتے ہو کہ مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. سودا تو کرنا تھا مالک سے، جنت تو لینی تھی مالکوں سے. کس نے تمہیں کسی اور دکان پہ کھڑا کر دیا؟ سودا اس وہاں سے لیتے ہیں جس دکان سے ملتا ہو. $1.5 کروڑ روپیہ لگا کے بندے نے جیولرز کی دکان بنائی اور بندہ وہاں سے جا کے کہا جی ½ کلو دہی ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ بندہ عقل میں نہیں ہے. یہ اس دکان پہ کھڑا ہے جہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں ضد نہیں کرنی. تو جس دروازے سے جو چیز مانگ رہا ہے نا وہاں وہ ہے ہی نہیں. صحابی جنت جا سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے. صحابی کوثر پی سکتے ہیں، پلا نہیں سکتے. ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، لے جانے والا چاہیے.
تو اب جب یہاں پہ ایسی بات ہو تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ شیعہ کیونکہ آل محمد سے پیار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں صرف آل محمد ہی جنت کے مالک ہے. تو مولویوں نے کہانی اسلامیات میں لکھ دی ہے بچوں کے ذہن بدلنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ایک پورا مضمون ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں 6 سے لے کے میٹرک تک پڑھایا جاتا اشرہ مبشرہ کہ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں بشارت دے دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. مجھے ہم طریقے اس واقعے کی حقیقت پہ تو بحث نہیں کرنی کہ اس پہ سند کتنی ہے, ضعیف ہے, متواتر ہے, کیا ہے. چلے میں بات صرف دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور مجمع میرے ساتھ متفق ہو گیا ہے, دلیل مان رہے ہیں آپ, دلیل تسلیم کر رہے ہیں. 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں کہہ دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے. اگر میں ان سنی بھائیوں کی اپنے برادران کی یہ روایت مان بھی لوں تو آپ ہی کی کتاب میں اس کی نفی ہو گئی ہے. آپ ہی کی کتابوں میں لکھا کہ انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے جا کے کہا تھا حسن لکھ دے میں تیرا نوکر ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں, لکھ دے میں تیرا نوکر ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دے دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھی. اس کا مطلب کہ پھر آپ مان گئے کہ نبی بھی جنت دے دے لیکن جب تک حسنین کی غلامی کی مہر نہ لگے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. رسول یا علی علیہ السلام زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں بات ختم ہو گئی, پیغام آپ تک پہنچ گیا. جس نے بھی جنت کی رجسٹری دیکھنی ہو وہ قرآن پڑھے, بے نامہ پڑھنا ہو تو سورہ دار پڑھے. اللہ نے پورا انتقال لکھا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نے آل محمد کو جزا میں دے دی ہے جنت بھی حریر جنت بھی. انہوں نے روٹیاں بھیجی تھی بسم اللہ اور اللہ نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور جنت کی رسید آئی ہے قرآن میں. جزا میں دی ہے ہم نے تمہیں جزا میں. اللہ بھی پھر وہ مالک کلام ہے نا, اسے پتا ہے کہ مولوی لفظوں سے پکڑتے ہیں. اس نے بھی گنجائش چھوڑی ہی نہیں, اس نے بھی لکھ دیا میں نے جزا میں دی ہے عطا میں نہیں, جزا میں دی. اب اس بات کو بھی میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. میں نے مجلس پڑھنی اور میں اپنے برادر ناظم ممبر سے کہوں کہ حضور مجھے گھڑی عنایت کیجئے گا تاکہ میں وقت دیکھ سکوں کہ میں اپنے وقت کے اندر مجلس پڑھوں. انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ گھڑی پہن لیں. انہوں نے جو گھڑی مجھے دی یہ ان کی عطا ہے. مجلس ختم ہوئی, میں نے مجلس چھوڑی, میرے ذہن میں خیال نہ رہا, میں پنڈال سے نکلا, یہ اگلے ذاکر کا اعلان کر کے میرے پیچھے آئے, گاڑی کے قریب رک کے انہوں نے مجھے بڑی عزت سے سرکار گھڑی آپ کے پاس عطا تھی واپس ہو گئی. اب جہاں سے میں خرید کے لایا ہوں میں 1000 بار بھی اس کے سامنے سے گزروں وہ واپس لے ہی نہیں سکتا کیونکہ جزا ہے. میں نے پیسے دیے, میں نے خرید لی, ہمیں مالک ہو. خدا کہتا آل محمد میں نے جنت عطا میں نہیں دی, تم نے قیمت دے کے خرید لی ہے. اب تمہاری مرضی ہے, چاہے بہلول بیچ دے چاہے حسنین بیچ. ملکیت آل محمد کے پاس ہے جنت کی. مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے, سانسوں کا یقین کوئی نہیں, لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں, سانس کی ڈوری کب کٹ جائے اس کا کوئی علم نہیں. زندگی میں علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا اور دشمن زہرا کی کبھی عزت نہ کرنا. گھر عزتوں والا تھا, لوٹا امت نے برے طریقے سے. بڑا فضیلت والا گھر تھا, اتنا فضیلت والا گھر تھا جن پہ اللہ درود پڑھتا ہو, جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانگتا ہو, فرشتے جہاں درزی بن کے آتے ہو. سر پہ قرآن رکھ کے میرا سنی بھائی بتائے کہ اس دروازے کو یہ حق بنتا تھا کہ امت آگ لگائے. 2 4 6 میرے سنی بھائی آستانہ سمجھ کے, فقیر کی دہلیز سمجھ کے,
ذکر شبیر سمجھ کے اگر آئے ہیں تو بے شک سارے شیعہ خاموش نہیں، یہ آج نہیں تو کل مجلس سن لیں گے، کہانی ساری انہیں پتہ ہوتی ہے، ذاکر خطیب مصاحب شروع کرتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے، لفظ میری قوم کے حافظوں میں محفوظ ہیں، یہ صرف رونے کے لیے آتے ہیں، اپنے سنی بھائیوں تک پیغام پہنچاؤں، آج مجلس ختم ہو، تمہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی واسطہ دے کے کہتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جس مولوی کے پیچھے جاؤ اسے جا کے اتنا پوچھنا آج دربار پہ مجلس تھی، میں وہ مجلس سننے چلا گیا تھا، وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال میرے ذہن میں ڈال دیا، مجھے اس کا جواب دے، مجھے صرف اتنا بتا محمد کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ پتھر کھا کھا کے جو کلمہ پڑھوا کے گیا تھا، جس نے اتنی محنت کی تھی، اس کے جنازے پہ مدینے سے کتنے لوگ آئے؟ جو جواب مولوی دے گا میرے دوبارہ آنے کا انتظار اس بھائی کو نہ ہو، میں اسے اس جواب کا پھر جواب پھر دے دیتا ہوں، اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، اسے کہنا چل ٹھیک ہے، تھوڑے دن کے بعد اس نبی کے گھر سے ایک دوسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا، مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا، اس نے کہا تو جو دین دکھاتا رہا ہم مانتے رہے، آج ہماری سن، ہمیں بتا محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلو میں کیوں تھا، رسول کی بیٹی کا دروازہ کیوں جلا تھا؟ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ قوم حسین کے ذاکروں سے پیار کرتی ہے، ممبر پہ بات کریں مان لیتے ہیں، اگر کوئی ذہن میں سوال ہو بعد میں پوچھ لیتے ہیں، کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، یہ صرف اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں، قطن میری قوم حسین کے ممبر پہ آئے ہوئے ذاکر پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتی۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے اطمینان قلب کے لیے چند قسمیں کھا دیتا ہوں، وہ قسمیں میں اس لیے صرف دوں گا کہ میں قیامت والے دن نبی کے سامنے سرخرو ہو سکوں، یا رسول اللہ میں نے نگر نگر قسمیں کھا کے تیری بیٹی کا حق پڑھا ہے۔ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، میں حسین کا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، تمہاری نگری میں آیا ہوں، باوضو ہوں، حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے حسن حسین کی امامت کی قسم، مجھے زہرا کی عصمت کی قسم، مجھے 14 کی طہارت کی قسم، میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین واتمیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو، اتنی بڑی بددعائیں اور قسمیں کوئی نہیں دیتا، میں نے اپنے اہل سنت بھائیوں کی اطمینان کے لیے کھائی ہیں، اتنی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں قتل ہوئی تھی محمد کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، دروازہ جلایا گیا تھا رسول کی بیٹی کا، زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ کی نوکری، بھائیوں کا حکم تھا، حکم کی تمیل ہو گئی، اللہ ذاکر خیرات بھٹی کو زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، جتنے رونے آئے ہو اس دربار سے کوئی خالی نہ جائے، آدھی رات کو جنازہ اٹھا، اگر مولوی کہے گا تو وہ پاک بی بی کا جنازہ تھا، علی نے خبر نہیں ہونے دی، جنازہ آدھی رات کو اٹھ گیا، اس مولوی سے کہنا چل تو نے دوسرا جنازہ بھی چھپا دیا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا تھا، وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا، بتا مدینے میں تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے گھر تو نہیں تھے، عیسائیوں کے گھر تو نہیں تھے، یار دشمنی زندوں سے ہوتی ہے، نبی کے بیٹے کی میت میں تیر مارے گئے، مولوی سے کہنا ہمیں صرف اتنا بتا حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے؟ جب مولوی ہر بات چھپا دے، میرا سنی بھائی تمہیں عزتوں والے قرآن کا واسطہ، پھر گھر جا کے سوچنا، پہلا جنازہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا، دوسرا دروازہ جلا دیا، تیسرے میں تیر مار دیے، ہائے غربت رسول کے گھر کی، پھر اگلا جنازہ اٹھا، نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی دفنانے والا تھا، 3 دن بغیر غسل و کفن کے جنازہ کربلا کی ریت پہ آندھیوں کے تھپیڑوں کے ساتھ حسین کا لاشا بغیر کفن کے پڑا رہا، 10 محرم کو شام کو
بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری ہے، بہن کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے، رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے میں ایک بار تیرا آخری بار چہرہ دیکھ جاؤں۔ حسین مجھے آواز دے کے بتا کہاں گھوڑے سے گرا ہے؟ ایک ٹوٹے ہوئے تیروں کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا، بی بی کوہنیوں کے بل چلی، چلتی چلتی پتھروں کے ڈھیر کے قریب آئی، بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے۔ کوئی عزادار بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، علی کی بیٹی نے پتھر ہٹائے، حسین کی لاش نظر آئی لیکن بھائی کا سر نظر نہیں آیا، رو کے کہتی آئین آئین راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا عین الرضا، زینب تیری چادر کہاں گئی؟ زینب تیرا برقع کہاں گئی؟ اللہ لعنت اللہ